بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر جو ذکر خیر ہے، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں کے اندر ڈال کر واپس آ گئے تو وہاں پر ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور انہوں نے اپنا پانی لینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، فَأَدْلَا دَلْوَا، اس شخص نے اس کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، جب ڈول باہر نکالا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو بڑی خوشخبری ہے، یہاں پر تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے اندر چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو جاننے والا ہے۔ یہ قافلہ جو ہے یہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اور راستے میں جو ہے ایک جنگل آیا، جنگل کی طرف یہ لوگ نکل آئے، جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا، اور یہ کنواں کھاری کنواں تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے یہ کنواں میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اس کا نام تھا مالک بن خزاعی، یہ مدین کا رہنے والا تھا۔ جب اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے، اور مالک نے جب ڈول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ہیں تو وہ بے انتہا خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ یہ جو ہے ہمیں کنویں کے اندر سے ایک لڑکا ملا ہے۔ مالک بن زاع اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اور اس کے اندر شریک نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہر روز جنگل میں جایا کرتے ہیں، بکریاں چرایا کرتے ہیں، اور ہر روز جو اس کنویں کی نگرانی کیا کرتے تھے اور ہر روز کنویں کے اندر دیکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ آج انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود نہیں تو وہ ارد گرد تلاش کے لیے نکلے۔ جب وہ قافلے کے پاس پہنچے وہاں انہوں نے مالک بن زاع کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، یہ ہمارا باغا ہوا غلام ہے، یہ کسی کام کا نہیں، یہ بڑا نافرمان تھا، اگر تم اس کو خریدنا چاہو تو ہم تمہیں اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر اسے کہیں دور لے جانا جہاں پر جو ہے اس کو ہماری خبر نہ ہو، ہمیں اس کی خبر نہ ہو، کہ اس کا کوئی عطا پتہ جو ہے وہ موجود نہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ ساری باتیں بڑی حیرانگی کے ساتھ سن رہے تھے اور آپ جو ہے وہ خاموش رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آیت نمبر 20 ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو ٹھکریوں کے دامن بیچ دیا، کھوٹے دامنوں جو ہے وہ بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّاهِدِينَ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کچھ بھی محبت اور رغبت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مالک ابن زاع خدائی کے ہاتھ چند درہموں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وہ 20 درہم تھے، بعد نے 15 لکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے ہی حضرت یوسف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر مالک بن زاع اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ یہ دیکھیں اللہ کی تدبیر کیسے چلتی ہے کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ان کے بھائی مصر لے گئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا ریان بن ولید بن نزدان، اس نے اپنی سلطنت کا جو وزیر جسے بنایا تھا، اور جسے جو وزیر ہوتا جسے وزیر اعظم اس وقت کہا جاتا، تو مصر کا جو بھی وزیر بنتا اسے عزیز مصر کہتے ہیں، اس کا نام تھا قطفیر مصری۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے دل میں آپ کو خریدنے کی تمنا رکھتا تھا، اور جس طرح بازار میں یا منڈیوں میں بولیاں لگتی ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ بولیاں لگنے لگیں، کوئی کم قیمت لگا رہا تھا، کوئی زیادہ قیمت لگا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنی ہی ریشم جو ہے وہ قیمت مقرر کی گئی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 سال اور بعض نے کہا 17 سال تھی۔ عزیز مصر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ یہ جتنی بولی لگائی گئی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر سونا، چاندی، مشک اور ریشم، یہ میں قیمت دیتا ہوں۔ اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ دوسرے خریدار جو ہے عزیز مصر کے مقابلے میں خاموش رہے۔ آخری آیت ہے وقال الذی اشتراہ من مصر، جو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تو اس نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، لمراتی، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہم، کہ اس کو اب اپنے محل کے اندر جو ہے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رکھنا، اچھا ٹھکانہ اس کو دینا، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذہانت، فطانت اور اس کے زور کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، کیونکہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر جو ہے وہ جماؤ دیا، یعنی زمین کے اندر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگلے الفاظ کے اندر بیان کیا کہ ہم اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیں گے۔ واللہ غالب علی امرہ، دنیا والے اپنے معاملات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ وہی غالب آنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خرید کر جب آپ کو خریدا گیا، عزیز مصر ان کو لے کر اپنے گھر گیا، اپنے بیوی زلیخا سے کہا کہ ان کو عزت کی جگہ پہ رکھنا، اعلیٰ لباس پہنانا۔ یہ انتہائی خوبصورت نوجوان ہے، اس جیسا حسن جو ہے میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا، اس کی پیشانی کے اوپر جو ہے نیک بختی اور سعادت مندی جو ہے وہ چمک رہی ہے۔ اعلیٰ خوراک دینا، اعلیٰ لباس دینا، اعلیٰ جگہ پر رکھنا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضرور جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی نفع پہنچائے گا۔ یا ہم جو ہے اس سے حکومت کے کام لیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی پرورش کریں گے، تو یا تو ہم حکومت کے کام لیں گے، سلطنت کے کوئی کام لیں گے، یا اگر منظور ہوا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر تک پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کڑیل جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرما دی اور آپ کو علم بھی عطا فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح جو لوگ میرے راستے پہ چلتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ہم اسی طرح ان کا جو ہے وہ ان کو جزا دیتے ہیں۔ تو آگے جو ہے وہ حضرت زلیخا کا واقعہ وہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک